بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں نقوی صاحب. نقوی صاحب، پاکستان سے تو ہے ہی خبریں اچھی نہیں آ رہی، گلف کنٹری سے بھی ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ لگتا ہے کہ شہباز شریف صاحب کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھینچ لی گئی ہے. اور دوسرا، اب مجھے لگتا ہے کہ عمران خان کو ہرانا جو ہے نا اس حکومت کے لیے ناممکن ہو چکا ہے. دیکھیں کرامت مغل صاحب، ہم لگے ہوئے ہیں اپنی اندرونی سیاسی لڑائی میں، مارا ماری میں، اور جھوٹے قصیدے عظمت کے خام خواہ کے زبردستی کے بنائے ہوئے، وہ مریم نواز صاحبہ انٹرویو دے رہی ہیں، کبھی وہ فرائی پین کا، کبھی وہ واش روموں کا تذکرہ کہ میں یہ کرتی تھی. نارمل اپنے میاں آپ کو بنا صاحب رہی. میاں صاحب اتنے بہادر ہیں، میاں صاحب کی بہادری کی فلاں داستان ہے. میں وہ ایسی بات بتاؤں، میرے نا کشمیر کے جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں نا، کشمیری دوستوں سے معذرت کے ساتھ، میرے جتنے بھی کشمیری دوست ہیں نا، یا تو ان کے والد صاحب نے، یا ان کے دادا نے، یا ان کے بہت ہی قریبی رشتہ دار نے نا، چھیڑ رہے ہیں شیر والی مثال لے کے آئے. وہ میں یقین مانے، مجھے کوئی اپنا ایسا کشمیری دوست نہیں یاد کہ جس کی اپنی امیڈیٹ فیملی میں اس کا یہ دعویٰ نہ ہو کہ ان کے دادا جی نے شیر کو جبڑوں سے ہاتھ ڈال کے پھاڑ دیا تھا. میں ایسا کوئی دعویٰ نہیں کر رہا. وہ بالکل اس قسم کے دعوے میرے جتنے بھی دوست ہیں نا وہ کرتے ہیں. ہمارے کو سردار عمران صاحب ہیں، آج کل سنو ٹی وی میں ہوتے ہیں، پہلے دنیا ٹی وی میں ہمارے ساتھ ہوتے تھے، ان سے سن لیں. وہ بھی پھر ایک ہمارے ایک دوست ہیں خالد صاحب، وہ ان سے کہانی سنیں. وہ گردیزی صاحبان ہیں، ہر بندہ سناتا ہے کہ شیر جناب مارا ہوا ہے. تو یہ جو جھوٹے کہانیاں سنا رہے ہیں نا، دیکھیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے میں بار بار کہتا ہوں، عمران خان صاحب کو کنٹرول نہیں کر سکتے آپ لوگ اگر معیشت کنٹرول نہیں کر سکتے. بالکل، یہ تو عمران خان از انبیٹیبل. آپ نے جو گورنمنٹ میں پرفارم کیا ہے نا، جو صورتحال ہے، لوگوں نے جب جا کے بیلٹ باکس پہ کھڑے ہونا ہے نا، میں اس مرتبہ پر یقین ہوں کہ نہ بریانی چلے گی، نہ قیمے والا نان چلے گا. دیکھیں جو ریٹس ہیں نا چیزوں کے، ایک تو یہ کہ کوئی بھی سگریٹ پینے والا ان کے ساتھ نہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ سب سے زیادہ ظلم کے ساتھ وہ جتنے سگریٹ پینے والے ہوتے ہیں وہ بندے زیادہ نکالتے ہیں، لیکن احتجاج بھی نہیں کرتے. ان کی کمپنی، ان کی محفل وہ تھوڑی ڈفرینٹ قسم کی ہوتی ہے. بالکل. اچھا، جو صورتحال ہے، لوگ ظاہر ہے کہ جو کٹر پولیٹیکل ورکرز ہیں وہ تو دیں گے، لیکن عام عوام مجھے کوئی وجہ نہیں سمجھ آتی. صحیح. اب 3 خبریں ہیں، ایک ایکسپریس ٹریبیون میں ہے، ایک جیو ٹیلی ویژن کی، اور ایک مڈل ایسٹ آئی کی رپورٹ ہے. مڈل ایسٹ آئی جو ہے اس کی رپورٹ بڑی پریشان کن ہے پاکستان کے لیے. اینڈ آئی وش اللہ کرے، کیونکہ دیکھیں اس سے میٹر نہیں کرتا گورنمنٹ چاہے شہباز شریف کی ہے، عمران خان کی، یار یہ آنے جانے لوگ ہیں، ہر بندے کی، پاکستان عوام لوگ یہ میٹر کرتے ہیں. دا کنٹری ہیز ٹو اسٹے. ہمارے بچوں کا فیوچر ہے. اگر آج اس بات پہ آپ، اس خبر کے اوپر آپ خوش ہونے لگ جائیں کہ یہ کوئی بہت کمال ہو گیا کہ اس گورنمنٹ کے لیے کوئی بری خبر آ گئی، الٹیمیٹلی سفر کس نے کرنا ہے؟ آپ نے بھی سفر کرنا ہے بھائی، آپ کے بچوں نے سفر کرنا ہے. ہم تو لندن نہیں شفٹ ہو سکیں گے. تو ملک جو ہے، اس کی جو صورتحال ہے، تو خبریں کیا آئی ہیں، اور یہ کنٹرول نہیں ہو رہا ان سے. لوگوں نے ووٹ دینا ہے پرفارمنس پہ، پرفارمنس نہیں ہو رہی. یہ خبر ہے 18 مارچ کی، جس دن یہ ساری ہنگامہ رہی، ہفتے والے دن چل رہی تھی جی، اور کسی نے اس کو توجہ دی نہ اس کو رپورٹ کیا. آپ اندازہ لگائیں، ریلینٹلیس انفلیشن ہٹس نیو ہائی آف 46%. 46% مہنگائی پہنچ گئی. افراط زر آپ کا جو ہے نا، وہ ظاہر ریلیٹڈ ہے نا سارا. آپ اندازہ لگائیں کہ یہ صورتحال ہے اور ہم پہنچے ہوئے ہیں آن دا برنک آف ڈیفالٹ. برنگ اٹ آن. ڈیفالٹ جو ہے وہ برنگ اٹ آن. تو ڈیفالٹ کی صورت میں یہ معاملہ چلا جائے گا 70% سے اوپر، جو مہنگائی کی شرح ہے. اب انفلیشن آپ کا 46% ہے، جو آپ کی ڈیپریسیشن ہے اور پرائسز میں جو انکریز ہے وہ جس طریقے سے ہو رہا ہے، صورتحال خراب ہے. اب اس کو ٹھیک کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اب ٹھیک کرنے کے طریقے اوپر آ جاتے ہیں. وہ جناب، پاکستان اویٹس نوڈ فرام گلف اسٹیٹس ٹو ان لاک IMF لون. کہانی کیا ہوئی ہے جی؟ یہ جو اسحاق ڈار صاحب آئے تھے نا، جو پہلے مفتاح اسماعیل کے خلاف سازشیں کرتے رہے، انہوں نے یہاں کے اپنے کیسز ٹھیک کرنے تھے، بننا تھا، وہ انہوں نے کک آؤٹ کیا، اپنے پراپرٹیز واپس لی، وہ سارا کچھ کرنا تھا. وہاں پہ بیٹھ کے انہوں نے سازشیں کی مفتاح اسماعیل کے خلاف کہ اس کو آتا جاتا کچھ نہیں ہے، یہ خراب کر رہا ہے. مریم بی بی نے کہا کہ جناب میں نے انکلس کو بنا لیا ہے، مفتاح کو کچھ نہیں پتہ ہوتا، اس کو سمجھ نہیں آتی ہے کیا بات کر رہا ہے، وہ نکال دیا، پورا ہوا بنایا گیا. ڈار تو یادتا ہوگا، معافی مانگو، اسے واپس لایا. آپ کو یاد ہے؟ ہاں پوری کیمپین لانچ کی تھی. کیمپین یاد
اسحاق ڈار کی یاد تو آتی ہوگی، یہ کالم لکھا گیا تھا، معافی مانگو، انصار عباسی صاحب نے کالم لکھا تھا، پھر اپنی ویڈیو بھی کی تھی انہوں نے، یہ سب کچھ کیا تھا. 26 ستمبر کو آگے آنے کے بعد اچھی بات میں بار بار کر چکا ہوں، لوگ بور ہو جائیں گے. IMF شوڈ بہیو، موڈیز شوڈ بہیو، ورلڈ بینک شوڈ بہیو. 26 سال کا تجربہ، میں بتاؤں گا، مجھے پتا ہے کیسے کرنا ہے. اس کی طرف IMF نے جناب کیا 9 فروری کو انہوں نے خبریں چلوائی تھیں، اسحاق ڈار صاحب وہ اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہونے والا ہے، اسحاق ڈار آ رہے ہیں، خوشخبری دے رہے ہیں، رپورٹرز باہر کھڑے ہوئے ہیں. یہ جناب جو سیکریٹریٹ بلاک ہے اس کے بالکل سامنے رپورٹرز کھڑے ہوئے ہیں، انتظار کر رہے ہیں. تو IMF نے کیا کیا، اور دوست ممالک نے. اب دوست ممالک کہانی کیا ہے، اور پھر میں آپ کو بتاتا ہوں انہوں نے کیا کیا. شہباز شریف صاحب کے پیروں کے نیچے سے زمین نکال لی ہے. صحیح، ٹھیک ہے نا. یہ اور اس کا نقصان ہم لوگوں نے، سب لوگوں نے سفر کرنا ہے. انہوں نے تو اپنے مزے کر لیے نا، آگے کیسز بھی ختم کرا لیے، سب کچھ کر لیا، گورنمنٹ لے لی. بھائی ایک ڈھیلا واپس نہیں کرنے کا کام تھا وہ تو کرو نا. چھوڑ دو عمران خان صاحب کو سائڈ پہ، چھوڑ دیں ساری کہانی کو. یار آپ جیسے ہیں، آپ کا ماضی بے داغ ہے، ہم سمجھ لیتے ہیں، کرپشن کے کیسز بھی جھوٹے تھے، آپ کے ساتھ بھی اسٹیبلشمنٹ نے کھیل کھیلا، پتہ نہیں کہ کس وجہ سے کھیلا، لیکن کھیلا. آپ سب بالکل، آپ کی کلین چٹ ہے، سب کچھ ٹھیک ہے. ہاؤ ڈز دیٹ اسٹاپ یو فرام پرفارمنگ؟ اپنے فرنٹ کے اوپر پرفارم کرو نا. خان نے یہ کر دیا بھائی، تو آپ وہاں پر بیٹھ کے جس وقت خان صاحب تھے حکومت میں، اس وقت تو آپ کلیے بتاتے تھے، نسخے بتاتے تھے، ٹوٹکے بتاتے تھے کہ ہمارے پاس یہ گدڑ سنگھی ہے، یہ رکھیں گے، یہ ایسے ہو جائے گا، روٹی کی قیمت اتنی نیچے آ جائے گی، پیٹرول کی اتنی نیچے آ جائے گی، بجلی کی اتنی نیچے آ جائے گی، بجلی اب لوڈ شیڈنگ ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. جو IMF ہے اس نے کیا کہا ہے جی، IMF نے کہا ہے کہ آپ $6 ارب کی گارنٹیز لیں، اور لیں چائنا، سعودی عرب، UAE، قطر، بحرین، یہ جو گلف ممالک ہیں جو آپ کو جو پہلے آپ کو ادھار دیتے کبھی نہ کبھی کیسے کیسے سپورٹ کرتے ہیں. تو یہ مہتاب حیدر صاحب کی رپورٹ ہے جی، یہ آپ دیکھ لیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم گلف کی طرف دیکھ رہے ہیں. اس کا ایک جملہ ہے جو بہت دلچسپ ہے، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس سارے اس نے کہا سینیریو میں ان کو جو لوگ بتا رہے ہیں، این آفیشل، ایک سرکاری شخصیت جو ہے انہوں نے who spoke to the publication on the condition of anonymity، جنہوں نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پہ ادارے کو بتایا، دی نیوز اور جنگ جیو گروپ کو، that Pakistan has the only option، واحد آپشن کیا ہے، to wait and pray، انتظار کریں اور دعا کریں، ہاتھ اٹھائیں، دعا مانگیں. وہ تو پھر وزیر اعظم ان سے کچھ نہیں ہونا، وہ تو کہہ چکے نا، اللہ ہی ہے جو اس ملک کا نظام سے. آپ دیکھیں یہ صورتحال ہوئی ہے. ہوا کیا، انہوں نے کہا کہ بھائی ان سے پیسے لیں گے، IMF کہتا ہے ہم دیں گے. مزے کی بات پتہ ہے کیا ہے، یہ گلف ممالک اور یہ سارے کیا کہہ رہے ہیں، IMF دے گا تو ہم دیں گے. مطلب دونوں نے گھما دی. اور اسی دوران خبر آ جاتی ہے بہت ہی پریشان کن مڈل ایسٹ آئے کی. سعودی عربیہ ٹیلز پاکستان نو مور ایزی منی. جواب جو ساڈے والوں، مطلب جواب ہو گیا سعودی عرب کی طرف سے کہ آسانی سے پیسہ نہیں دینے لگے ہم آپ کو. سعودی عربیہ اینڈ دی IMF آر بوتھ ڈیمانڈنگ اکنامک ریفارمز فرام پاکستان ود دا کنگڈم نو لانگر پریپیئرڈ ٹو بیل آؤٹ اسلام آباد. یہ سارے پتہ کیا کہتے ہیں، اسحاق ڈار صاحب کے سامنے بھی جو ڈیمانڈز رکھی تھیں، ٹھیک ہے پیسے دے دیتے ہیں، آپ کا پلان آف ایکشن کیا ہے، صحیح سالڈ پلان آف ایکشن کیا ہے، کیا ہے آپ کا اکنامک دوسو کرنا کیجیے، آپ نے کیسے، ہم دے دیں گے پیسے، آپ واپس کیسے دیں گے بتا دینا ہمیں. مطلب اگر آپ کو مغل صاحب آپ کے پاس، آپ میرے پاس آئیں، آپ میرے سے مانگیں 10 لاکھ روپے، مجھے پتا ہو کہ آپ 5 لاکھ روپے کماتے ہیں، 3 لاکھ روپے آپ کا خرچہ ہے، 2 لاکھ روپے آپ کی سیونگ ہے، آپ میرے سے وعدہ کرتے ہیں میں 1 سال میں واپس دے دوں گا. تو اگر ہمارے درمیان کو بہت زیادہ کوئی شک کا وہ نہیں ہے تو میں کہوں گا ٹھیک ہے یار 2 لاکھ روپے مہینے کا بچاتا ہے، مہینے کا نہیں ٹرسٹ کے علاوہ چھوڑ دیں نا، آپ کی ری پیمنٹ کیپیسٹی دیکھنی ہے کہ 3 لاکھ تو آپ نے خرچ کر لیا، 5 لاکھ کما کے 2 لاکھ آپ نے بچا لیا، 10 لاکھ آپ میرے سے مانگ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میں 1 سال میں 12 مہینے میں جس میں آپ 24 لاکھ سیو کر سکتے ہیں. میں کہوں گا یار سیف ہے، میں اس کو دے دیتا ہوں. صحیح، یہ 2 لاکھ روپے بچاتا ہے مہینے کے، تو سال میں یہ مجھے 5 مہینے میں یہ کر کے دے سکتا ہے، تو سال مانگ رہا ہے سال میں تو دے ہی دے گا. اور ان کو یہ بھی پتا ہے کہ ہماری موٹر وے، ہمارا ریڈیو پاکستان، ہمارے پارکس، ہمارے ایئرپورٹس، یہ تو آلریڈی ہم نے گروی رکھے ہوئے. بالکل. اور یہاں پہ ہمارے پاس ہے کیا، یہاں پہ جو مڈل ایسٹ آئے نے لکھا ہے نا، انہوں نے کہا ایسا کبھی نہیں ہوا ماضی میں. ایک ٹیلی فون کال آتی تھی کسی وزیر خارجہ کی یا پرائم منسٹر کی،
تو پیسے دے دیے جاتے تھے. اور انہوں نے کہا یہ تو تصور ہی نہیں تھا کہ آرمی کے لیول پہ, آرمی چیف کے لیول کے اوپر اس سارے معاملے میں ریکویسٹ کی جائے اور نہ ہو جائے. یہ کہتے ہیں پہلی دفعہ ہوا. عاصم منیر صاحب کو بھیجا انہوں نے. اس وقت وہ کہہ رہے تھے کہ ہم کیش انجیکشن آ رہا ہے سعودی عرب سے, اسحاق ڈار صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی جلد آ رہی ہے, بہت جلد آ رہا ہے, جلد آ رہا ہے. وہ نہیں آیا. پھر آرمی چیف گئے, پھر بھی نہیں آیا. اور اب یہ بتا رہے ہیں کہ جناب انہوں نے کہا ہے کہ بھائی کوئی ایزی منی نہیں ہے, یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ہم آپ کو پیسے دیں گے. اب وہ جو کہانیاں تھیں نا, یہ اپریل میں وزیر اعظم بنے, مئی کے پہلے 1 یا 2 مئی کو جو ہے یہ گئے تھے سعودی عرب, یو اے ای اور ٹرکی کے انہوں نے دورے کیے تھے آغاز میں. جی جی. اور وہاں پہ میرا خیال ہے انہوں نے 3 یا 4 دن انٹو دا وزٹ سورسز سے خبریں لگوانا شروع کر دی تھی, میڈیا کو لیکس, ڈیلیبریٹ میڈیا لیکس کرنی. $8 ارب کی کمٹمنٹ, $8.5 ارب کا بیل آؤٹ پیکج. کلائمیٹ چینج والی کانفرنس سے کدھر گیا وہ $8 ارب, $8.5 ارب جس کی خبریں آپ نے چھپوائی تھی جنیوا کانفرنس سے جو, اور سعودی عرب کا وفد آ رہا ہے اور وہاں سے پیسے آ رہے ہیں. وہ ساری کہانیاں تھیں. انہوں نے کیا کہا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے جو عمران خان کو پیسے دیے تھے نا وہ واپس نہیں مانگیں گے. دیٹ واز دی اونلی کمٹمنٹ دے گیو. اینڈ رائٹ ناؤ پاکستان ایسے سچویشن میں, یہ جو ہمیں کہانیاں سناتے ہیں نا کہ سعودی خاندان کے ساتھ, شریف خاندان کی, شاہی خاندان کے ساتھ بہت ویل کنیکٹڈ, جو لوگ نا یہ بات کرتے ہیں وہ شاید نا پڑھتے نہیں ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے. ان کو یہی نہیں پتا کہ محمد بن سلمان ہے کراؤن پرنس. وہ سمجھتے ہیں کہ مطب بن عبداللہ ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ محمد بن نائف ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ شاید بندر بن سلطان ہے. بالکل. ان کو شاید لگتا ہے کہ ابھی بھی شاہ عبداللہ کی حکومت ہے. ان کو بھی لگتا ہے او بھائی سعودی شاہی خاندان کے ساتھ ان کے جو سارے معاملات ہوتے تھے جب یہ پاور میں تھے, تب جب یہ پاور میں تھے اس وقت سعودی شاہی خاندان میں کوئی اور پاور میں تھے. وہاں کو ہو چکا, ریوولٹ ہو چکا. صحیح. ان کو ہٹا کے محمد بن سلمان ان سیریمونیلی اس نے ٹیک اوور کر لیا. بالکل. وہ ڈپٹی کراؤن پرنس بنا اپنے باپ کے بادشاہ بننے کے بعد, اور پھر وہاں سے اس کے کراؤن پرنس کا سفر, اس میں کتنے شہزادے گرفتار ہوئے, اٹھا کے ہوٹل میں الٹا لٹکا کے مارا گیا, بلینز آف ڈالرز نکلوائے گئے. اور وہ تھے وہ لوگ جو شاہی خاندان کے میاں صاحبان کے ساتھ قریب تھے. بالکل صحیح. رہے ہیں نا ماضی میں سعودی عرب رکھا ہے, سرور پیلس فلانا ڈمکانا, وہ یہ حضور والا یہ ہیں وہ ذرائع, وہ وہاں پر اس طرح سعودی عرب سے العزیزیہ کا وہ ریفرنس اور وہ دوسرے وہ سارے پڑھ لیں, آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کیا جدہ اسٹیل میں, تو جناب وہ ساری کہانیاں آپ کو پتہ چل جاتی ہیں. وہ نہیں ہے. لیکن اب رائٹ ناؤ پرائم منسٹر اس کا فیس بیگرز کارڈ, so there is no, you have to come up with a solid plan of action. آپ کے پاس اگر آپ نے کسی سے پیسے لینے, آپ نے لوگوں کو یہ یقین دلانا ہے کہ آپ نے یہ کیپیسٹی ہے کہ آپ واپس کر سکیں, صرف ہاتھ نہیں پھیلانا. ادھر آپ صبح دوپہر شام, جیسے ڈاکٹر نے کہا وہ کہ پریس کانفرنس کرنی ہے عمران خان کے خلاف, عمران خان کا نام جپنا ہے, عمران خان کا نام مائنس کر دو 2%, ان کی الیکس لیک بچ جائے گی, باقی صرف خاموشی, باقی اس سے سستی صرف خاموشی. تو یہ کہانی ہے, اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو اور پاکستان اس ڈیفالٹ والی سچویشن کی طرف جائے. بٹ جو یہ کر رہے ہیں وہ ڈومز ڈے سینیریو ہے پاکستان. ایبسلیوٹلی. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی, آپ کے تجزیے کا کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا. یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.